اس آواز پر عادل ایک دم چونک پڑا اور اپنی بیوی کو جو اس سے چپکی ہوئی تھی پرے کرتے ہوئے مخاطب کیا۔ کون ہے؟ کہاں ہے؟ کسے دیکھ لیا تم نے؟ عادل کی بیوی اسماء لمبی لمبی سانسیں لیتے ہوئے بولی، مجھے لگا جیسے کمرے میں کوئی ہے۔ کمرے میں کوئی ہے؟ یہ جملہ سوالیہ انداز میں دہراتے ہوئے عادل نے لائٹ آن کر دی۔ سیور کی دودھیا روشنی میں کمرہ جگمگا گیا۔ کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اسماء کے چہرے پر خجالت کی پرچھائیاں سی نظر آئیں، مگر اب بھی اس کا خوف دور نہیں ہوا۔ کمرے کا دروازہ بند ہے، پھر بھلا کون آ سکتا ہے کمرے میں؟ عادل نے دروازے کی طرف دیکھ کر کہا۔ اسماء نے کوئی جواب نہیں دیا۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد عادل دوبارہ بولا، تم نے خواب دیکھا ہوگا۔ نہیں۔ اسماء اس کے اور قریب ہو گئی۔ میں سو نہیں رہی تھی، میں جاگ رہی تھی، اس نے لرزیدہ لہجے میں کہا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے دروازے کے قریب سے کوئی ہماری طرف بڑھ رہا ہے۔ تم نے کسی کو دیکھا تھا؟ نہیں، میرا چہرہ اس طرف نہیں تھا، مجھے بس ایسا لگا تھا جیسے کوئی چلتا ہوا ہماری طرف بڑھ رہا ہے۔ ایسا لگا تھا، محسوس ہوا، عادل نے بیوی کے جملے دہراتے ہوئے کہا۔ یہ تمہارا وہم ہے اور کچھ نہیں ہے۔ چلو اب ایسے خیالات کو ذہن سے جھٹک کر سو جاؤ۔ اسماء ایک بار پھر شوہر سے چپک گئی۔ اسماء کوئی ڈرپوک یا کمزور دل کی مالک نہیں تھی، لیکن ادھر کچھ دنوں سے وہ اکثر اس طرح چونک کر خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ اسے ایسا لگتا تھا جیسے کوئی اس کی طرف آ رہا ہے۔ وہ جو محاورہ ہے کہ پتا کھڑکا دل دھڑکا، تو آج کل وہ اسی کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ پہلے پہل تو عادل یہی سمجھا کہ کراچی کے حالات نے اس کے دل و دماغ پر زیادہ ہی اثر کیا ہے۔ اسے یہ بھی محسوس ہوتا کہ کوئی اسے آ کر مار دے گا یا پکڑ کر لے جائے گا اور مار کر کہیں پھینک دے گا۔ اخبار میں بھی وہ ایسے واقعات پڑھتی اور ٹی وی پر دیکھتی تھی۔ عادل نے ایک دو بار اس سے کہا بھی تھا کہ وہ اخبار نہ پڑھا کرے اور ٹی وی نیوز بھی نہ دیکھا کرے۔ اس کی اس بات پر اسماء نے عمل بھی کیا تھا۔ اس کے باوجود اس کے ڈرنے کا سلسلہ جاری رہا۔ پھر ایک دن یوں ہوا کہ عادل کو خود محسوس ہوا کہ کمرے میں کوئی چل رہا ہے۔ وہ اس وقت جاگنے سونے کی درمیانی کیفیت میں تھا۔ اس نے ذہن کو جھٹکا اور ادھر غور سے دیکھا۔ اسے کمرے میں ایک سایہ نظر آیا۔ وہ سایہ جب ذرا اور قریب آیا تو اس کے چہرے کی ایک جھلک نظر آئی۔ اور عادل کے منہ سے بے اختیار نکلا، پری تم! اس کے ساتھ ہی اسماء اس کے پہلو میں کسمسائی اور شکایت بھرے لہجے میں منمنائی، اب وہ تمہیں خواب میں بھی نظر آنے لگی؟ اگلے لمحے کمرے میں کوئی نہیں تھا، جبکہ دروازے کے پٹ کھلے ہوئے تھے، اور عادل سوچ رہا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ویسے اس نے اسماء پر یہی ظاہر کیا تھا جیسے وہ واقعی کوئی خواب دیکھ رہا ہے۔ صبح اسماء عادل کو چھیڑ رہی تھی کہ وہ پری ابھی تک تمہارے دماغ پر چھائی ہوئی ہے، اب تو اسے بھول جاؤ۔ یار، اگر کوئی بغیر اجازت خوابوں میں آ جائے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہنے کو تو اس نے یہ بات کہہ دی، مگر دن بھر وہ یہی سوچتا رہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، پری بھلا کیسے آ سکتی ہے؟ اسے اب رہ رہ کر یہی خیال آنے لگا تھا کہ اسماء جو اچانک چونک پڑتی ہے اور اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے، کہیں وہ پری ہی تو نہیں؟ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے سوچا کہ وہ اس سلسلے میں اسماء سے بات کرے، مگر بس یہی سوچ کر رہ گیا کہ وہ پہلے ہی ڈری ہوئی ہے اور ڈر جائے گی، اور پھر ایک دن خود اسماء نے بات کچھ یوں چھیڑ دی، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ہم بچ نہیں سکیں گے۔ ارے یار، تم خواہ مخواہ ڈر رہی ہو، تمہارے بھائی کے غنڈے؟ نہیں، وہ نہیں۔ پھر کون؟
پری پری وہ ہمیں مار دے گی۔ پاگل ہو گئی ہو؟ اگرچہ یہ کہتے ہوئے عادل نے کہکہا لگایا، لیکن یہ کہکہا اسے خود بھی بڑا کھوکھلا لگا۔ پری بھلا ہمیں کیسے مار سکتی ہے؟ وہ تو… ہاں مجھے معلوم ہے، ہاں مجھے علم ہے، میں جانتی ہوں تم جو کہہ رہے ہو وہ غلط نہیں ہے، لیکن میں جو کہہ رہی ہوں یہ بھی غلط نہیں ہے۔ پری ہمارا پیچھا کر رہی ہے، جس روز اسے موقع مل گیا وہ ہمارا آخری دن ہوگا۔ شک اور بدگمانی کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا، پھر میں تمہیں اس سے کیسے نجات دلا سکتا ہوں؟ شک نہیں، یہ سچ ہے۔ اب وہ مجھے رات کے ہی وقت نہیں بلکہ دن میں بھی اپنے ارد گرد نظر آنے لگی ہے۔ جس دن اسے موقع ملا وہ تمہارا آخری دن ہوگا۔ جس دن اسے موقع ملا وہ تمہارا آخری دن ہوگا، عادل نے مذاق اڑانے والے لہجے میں کہا۔ میرا مذاق نہ اڑاؤ، میں سچ مچ بہت پریشان ہوں، اسما سنجیدہ لہجے میں بولی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ سنجیدہ تو عادل بھی تھا، اسے خود بھی اب یہ یقین ہونے لگا تھا کہ پری ان کا پیچھا کر رہی ہے اور جس دن اسے موقع ملا وہ انہیں مار ڈالے گی۔ پری عادل کی پہلی بیوی تھی، بہت اچھی شکل و صورت کی مالک، وہ ہر طرح سے اچھی تھی، بس اس میں خرابی یہ تھی کہ شادی کے کئی سال گزرنے کے باوجود وہ ماں نہیں بن سکی، اپنے شوہر کو باپ کا درجہ نہیں دے سکی، لہٰذا عادل نے اس کا علاج یہی سوچا کہ اسے دوسری شادی کر لینی چاہیے، اور پھر اسی دوران عادل اور اسما کے درمیان محبت کا چکر بھی چل گیا۔ اس نے پری کو بھی یہی سمجھانے کی کوشش کی اور اس سے دوسری شادی کی اجازت مانگی۔ تم کو میری طرف سے ایک نہیں 2 3 4 شادیوں کی اجازت ہے، مگر کیا؟ پہلے تم مجھے طلاق دے دو، پری نے بہت رسان سے کہا۔ یہ طلاق کا مسئلہ بہت ٹیڑھا تھا، حق مہر عادل کی استطاعت سے کہیں زیادہ تھا۔ چونکہ پری کے بھائی بڑے پیسے والے لوگ تھے، اس لیے انہوں نے اپنی حیثیت کے پیش نظر اپنی بہن کا ٹھیک ٹھاک مہر رکھوایا تھا۔ اتنی بڑی رقم وہ کہاں سے لاتا؟ اس لیے وہ عجیب تذبذب میں مبتلا ہو گیا۔ دوسری طرف اسما کا یہ تقاضا بڑھنے لگا کہ اگر تم نے نکاح میں زیادہ دیر لگائی تو کوئی اور میری ڈولی اٹھا کر اپنے گھر لے جائے گا۔ بہت سوچ بچار کے بعد عادل نے فیصلہ کیا کہ پری کو بڑی خاموشی کے ساتھ راستے سے ہٹا دینا چاہیے۔ پھر ایک رات اس نے پری کا گلا دبا کر اسے مار دیا اور قبرستان لے جا کر ایک پرانی اور ٹوٹی پھوٹی قبر میں اس کی لاش پھینک دی۔ لیکن دن کے وقت اگر کسی کو اس کی لاش نظر آ گئی تو… یہ سوچ کر اس نے سوکھے پتے اور لکڑیاں جمع کر کے اس قبر کے اندر ڈالیں اور پھر پیٹرول کے ذریعے اس میں آگ لگا دی اور چپکے سے وہاں سے کھسک گیا۔ جب آگ کے شعلے بلند ہوئے تو کچھ لوگوں کو خبر ہوئی، مگر وہ مارے خوف کے قبرستان میں جا کر آگ نہ بجھا سکے۔ اللہ کے معاملے میں ہمیں دخل نہیں دینا چاہیے، یہ عذاب قبر ہے، کسی کو اس کے گناہوں کی سزا دی جا رہی ہے۔ یہ سوچ کر کوئی قبر کے قریب نہیں گیا۔ البتہ صبح گورکنوں نے اس قبر کو تازہ مٹی ڈال کر بند کر دیا۔ عادل نے پری کے بارے میں یہ مشہور کر دیا تھا کہ وہ کسی کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی ہے، مگر اس کے بھائیوں نے اپنی بہن کے خلاف یہ الزام ماننے سے انکار کر دیا اور تھانے جا کر رپورٹ لکھوائی کہ ان کے بہنوئی نے ان کی بہن کو قتل کر دیا ہے۔ لیکن سر توڑ کوشش کے باوجود پولیس کو کوئی ثبوت نہیں ملا، اور پھر کچھ دنوں کے بعد جب یہ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا تو عادل نے اسما سے دوسری شادی کر لی۔ یہ بات صرف اس کی پرانی محبوبہ اور نئی بیوی اسما کو معلوم تھی کہ پری کہیں بھاگی نہیں۔ عادل نے اسے زندگی سے کتنا دور بھگا دیا ہے جہاں سے وہ کبھی واپس نہیں آ سکے گی۔ اسما سے شادی کے بعد عادل کو پری کے بھائیوں سے ہر وقت یہ خوف لگا رہتا کہ کہیں وہ اپنے انتقام کی آگ بجھانے کے لیے اسے اور اسما کو قتل نہ کروا دیں۔
لہٰذا وہ ایک روز چپکے سے اپنا علاقہ اور گھر چھوڑ کر اسما کے ساتھ لاہور چلا آیا۔ اس کا خیال تھا کہ لاہور ایک بڑا شہر ہے، اس کے گاؤں جیسا چھوٹا سا علاقہ نہیں جہاں ہم دونوں میاں بیوی آرام سے رہ سکیں گے۔ یہاں اسے ایک بہت اچھا ٹھکانہ مل گیا۔ جس فیکٹری میں اسے کام ملا، اس کے مالک نے اسے ایک 3 منزلہ عمارت کی تیسری منزل پر ایک فلیٹ دلوا دیا۔ مالک کی فیکٹری یہاں سے قریب ہی تھی اور وہ ہر وقت مالک کو دستیاب ہو سکتا تھا۔ اسما بھی یہاں آ کر بہت خوش تھی کہ اب اچانک ہی پری کی روح یا پھر بدروح کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ اس رات وہ دونوں پڑوس میں ہونے والی ایک چھوٹی سی تقریب میں گئے۔ واپس آئے تو دیکھا فلیٹ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ دونوں یہی سمجھ رہے تھے کہ ان کی غیر موجودگی میں چور نے گھر کا صفایا کر دیا ہے، مگر جب اندر داخل ہوئے تو گھر کی ہر چیز موجود تھی۔ اپنے کمرے میں گئے تو لائٹ جل رہی تھی اور ان کے بیڈ پر کوئی لیٹا ہوا تھا۔ کون ہو تم؟ کون ہو تم؟ دونوں میاں بیوی بیک وقت بول پڑے، اور پھر جب لیٹنے والے نے کروٹ بدل کر ان کی طرف دیکھا تو انہیں اپنے دل کی دھڑکن بند ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اسما کو چکر آ گیا اور وہ گرنے ہی والی تھی کہ عادل نے اسے سنبھال لیا، اور پھر جو ان کی نظر بیڈ پر گئی تو وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ اسما کو جیسے ہی ہوش آیا اس نے پوچھا، وہ پری کہاں گئی؟ غائب ہو گئی، عادل نے خوفزدہ لہجے میں جواب دیا۔ یہ گھر ہمارے رہنے کے قابل نہیں رہا، اسے چھوڑ کر کہیں اور چلو، اسما نے ڈری ہوئی آواز میں کہا۔ اس نئے علاقے اور نئے فلیٹ میں شفٹ ہوئے انہیں ابھی کچھ دن ہی ہوئے تھے کہ ایک رات جب وہ بے خبر سو رہے تھے کہ کمرے میں اچانک جیسے ایک دھماکہ ہوا۔ دونوں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے اور کمرے کے وسط میں کھڑی پری پر ان کی نظر پڑی۔ مجھے اور سے دیکھو، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھو، میں پری ہی ہوں، کوئی اور نہیں۔ پری کی بدروح یا بھوت جو اس وقت مکمل انسانی پیکر میں تھا کہہ رہا تھا، پری ہمیں معاف کر دو، عادل نے لرزیدہ آواز میں کہا، یہاں سے چلی جاؤ۔ تم لوگوں کا جرم معاف کرنے کے قابل نہیں، اور میں یہاں تم لوگوں کو جھلک دکھا کر واپس جانے کے لیے نہیں آئی ہوں۔ تم لوگوں نے مجھے جس بے دردی سے مارا تھا، اور میں نے نہیں، اس نے مارا ہے تمہیں، اسما نے فوراً ہی خود کلامی کرتے ہوئے کہا۔ تو نے نہیں مارا، لیکن تیری وجہ سے تو مارا، میں تجھے بھی نہیں چھوڑوں گی۔ اتنے دنوں تک جب تم نے ہمیں نہیں مارا تو اب کیوں مارنا چاہتی ہو؟ عادل ڈر اور خوف کے ملی جلی کیفیت میں بولا، اور اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، خدا کے لیے ہمیں معاف کر دو۔ معاف تو میں اب تم لوگوں کو کسی حال میں بھی نہیں کر سکتی۔ تمہیں اس وقت خدا یاد نہیں آیا جب تم نے مجھے بڑی بے دردی سے گلا گھونٹ کر مارا تھا، اور پہلے تمہیں نہ مارنے کی وجہ یہ ہے کہ میں تم لوگوں کے ساتھ چوہے بلی کا کھیل کھیل رہی تھی، تمہیں خوف اور دہشت میں مبتلا کر کے تم لوگوں کا صبر و سکون تاؤ بالا کر رہی تھی، ورنہ میں پہلی ملاقات ہی میں تم لوگوں کا کام تمام کر سکتی تھی، مگر میں نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ میں جس انتقام کی آگ میں جل رہی ہوں تم لوگوں کو اس کا ایندھن بنانا چاہتی تھی۔ جس طرح تم نے مجھے مارا تھا، میں بھی اسی طرح تمہیں مارنا چاہتی ہوں۔
مجھے گلا دبا کر مارنے کے بعد بھی تمہیں سکون نہیں ملا، اس لیے تم نے میرے جسم کو بھی جلا کر راکھ کر دیا۔ اتنا کہہ کر وہ چند لمحوں کے لیے رکی۔ اس نے دونوں پر نظر ڈالی۔ ان کا رنگ فقط تھا، سارا بدن دہشت سے کانپ رہا تھا۔ ان کی اس کیفیت سے گویا لطف لیتے ہوئے وہ بولی، تم لوگوں نے مجھے مار کے جلایا تھا، لیکن میں تمہیں زندہ جلاؤں گی۔ نہیں نہیں، پری نہیں۔ وہ دونوں روتے ہوئے گڑ گڑا رہے تھے، مگر پری نے ان کی التجا پر کوئی توجہ نہیں دی۔ اگلے لمحے وہ خود سر سے پیر تک آگ میں جلتے ہوئے پیکر میں تبدیل ہو گئی اور اسی حالت میں ان دونوں کی طرف بڑھنے لگی۔ اس فلیٹ میں لگنے والی آگ پر قابو پانا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ فائر فائٹرز نے بہت کوشش کی مگر ناکام رہے۔ اس فلیٹ کی ہر چیز اور اس کے رہائشی بھی جل کر خاکستر ہو چکے تھے۔ بعد میں اس آتش زدگی کی وجہ شارٹ سرکٹ کو قرار دیا گیا۔ سو فرینڈز، یہ تھی آج کی اسٹوری۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ اسٹوری بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میرا چینل اور میری اسٹوریز پسند ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، اپنے فرینڈس اینڈ فیملی ممبرس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اب نیکسٹ ٹائم ایک نیو اسٹوری کے ساتھ۔ بائے بائے۔